بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسی تسبیح اور ایک ایسا روحانی عمل پیش کرنے آیا ہوں جو اگر اسے یقین، سچے دل اور مکمل بھروسے کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے سر سے پاؤں تک ہر بیماری، ہر درد اور ہر بے چینی کو ختم کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر آپ خود بیمار ہیں تو یہ تسبیح خود پڑھیں، اور اگر گھر میں کوئی مریض ہے تو صبح نہار منہ یہ تسبیح پڑھ کر اس پر دم کرے یا پانی پر دم کر کے اس کو پلا دے۔ انشاءاللہ یہ عمل جسم کے اندرونی اور بیرونی ہر مرض کو جڑ سے ختم کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے ہر حرف میں شفا، اثر اور برکت رکھی گئی ہے۔ بہت سے لوگ برسوں علاج کروانے کے باوجود ٹھیک نہیں ہوتے، تھک جاتے ہیں، دل پریشان ہو جاتا ہے، ذہن بوجھل ہو جاتا ہے، لیکن جب بندہ اللہ کے کلام کی طرف آتا ہے تو وہی کلام اس کی بیماری کا علاج بن جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، ہم جو بھی وظیفہ بتاتے ہیں وہ ہماری طرف سے نہیں ہوتا، یہ سب اللہ کے کلمات ہیں۔ ان کے اثرات کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اخلاص یعنی سچائی کے ساتھ انہیں آزما لے۔ اگر اس عمل سے ڈاکٹر کا خرچ بچ جائے، دواؤں کی پریشانیاں ختم ہو جائے اور مریض صحت یاب ہو جائے تو بتانے میں یا پھر بتائیے اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے۔ میرے عزیزوں، انسان کی سب سے بڑی خواہش صحت اور سکون ہے۔ بیماری انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے، مگر اللہ چاہے تو ایک لفظ، ایک دعا اور ایک تسبیح سے ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا جس نے کہا کہ مجھے نیند نہیں آتی اور صبح بدن میں درد ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، رات کو پانی پینا چھوڑ دو۔ یہ بہت نامناسب ہے، اور آج جدید سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ سونے سے پہلے پانی نیند کو متاثر کرتا ہے، گردوں کو تھکاتا ہے، جسم کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بار بار جاگنے کا سبب بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ رات کے کسی مخصوص یعنی کسی خاص وقت میں خود بخود جاگ جاتے ہیں، کبھی پریشانی، کبھی ذہنی دباؤ، کبھی بے چینی۔ لیکن یاد رکھیں، اگر آپ کی آنکھ رات کے آخری حصے میں کھلتی ہے تو یہ بیماری نہیں، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے۔ اس وقت آپ کو آپ کا رب یاد کرتا ہے، رحمت کے فرشتے آپ کو جگاتے ہیں تاکہ آپ دعا مانگ لیں، کیونکہ یہی وقت ہے جب آسمان سے ندا دی جاتی ہے۔ اس وقت آسمان میں آواز لگائی جاتی ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مغفرت چاہے میں اسے بخش دوں، اور کون ہے جو دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں۔ اگر اس مبارک وقت میں آنکھ کھل جائے تو کم از کم 2 منٹ ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیا کریں۔ اگر ہمت ہو تو وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ یہی تہجد ہے، یہی قرب ہے، یہی وہ لمحہ ہے جب بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ اپنے محبوب بندوں کی یہ صفت بیان کرتا ہے کہ وہ راتوں کو تھوڑا سوتے ہیں اور سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد اہل اللہ اور صالحین کا طریقہ ہے، اور جنت میں بلند محل انہی لوگوں کے لیے ہے جو رات کو جاگ کر عبادت کرتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور ہمیشہ روزے رکھتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں صرف اپنی عبادت اور اپنی پہچان کے لیے بھیجا ہے۔ جو بندہ رات کے آخری حصے میں اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ اسے دنیا و آخرت کی نعمتوں سے بھر دیتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر رات کو آنکھ کھل جائے تو پریشان نہ ہو، یہ بیماری نہیں، یہ اللہ کی طرف سے دعوت ہے۔ میرے عزیزوں، اگر کبھی اس بابرکت وقت میں تمہاری آنکھ کھل جائے تو سمجھ لو کہ رب تمہیں اپنے رحمت کی طرف بلا رہا ہے۔ بس اس وقت چند لمحے دعا، استغفار، 2 رکعت اور اللہ سے راز و نیاز میں گزار لو، کیونکہ یہ چند منٹ تمہاری بیماری، بے سکونی، گھبراہٹ، تندرستی اور دکھوں کا خاتمہ بن سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس خاص وقت کی عظمت سمجھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔